الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، مومنوں کو حضور علیہ الصلاۃ کے اوپر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے اور درود شریف پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے، درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ رب العزت بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں، جیسا کہ آیت مبارکہ کے اندر مذکور ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس کام کو اللہ بھی کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ وہ کام کون سا ہے؟ یصلون علی النبی، کہ اپنے نبی کے اوپر، حضور علیہ الصلاۃ کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ یصلون علی النبی، اللہ رب العزت بھی درود بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، تم بھی حضور علیہ الصلاۃ کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھا کرو، تم بھی حضور علیہ الصلاۃ کی طرف صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ رب العزت بھی کرتے ہیں اور جس کو فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تو اسی عمل کے بارے میں اللہ رب العزت نے مومنین کو بھی، مسلمانوں کو بھی تلقین کی ہے، مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، تم بھی یہ عمل کرو۔ باقی جو اور اعمال ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ وہ عمل اللہ رب العزت بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں۔ جس طرح نماز ہے، نماز ایک عبادت ہے، اہم عبادت ہے، تو اللہ رب العزت نے صرف نماز کے لیے حکم دیا اقیم الصلاۃ، کہیں فرمایا اقام الصلاۃ، یہ نہیں فرمایا کہ نماز اللہ بھی پڑھتے ہیں اور تم بھی پڑھو، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے درود شریف کے لیے فرمایا کہ درود ایسا عمل ہے، صلاۃ و سلام ایسا عمل ہے کہ اس کو اللہ رب العزت بھی پڑھتے ہیں اور فرشتے بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی ٹائم اور کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اس ٹائم میں تم پڑھ سکتے ہو، اس ٹائم میں نہیں پڑھ سکتے، نہیں، بلکہ جب بھی ٹائم ملے، جب بھی انسان فارغ ہو تو اس وقت حضور علیہ الصلاۃ کے اوپر درود و شریف پڑھ سکتا ہے۔ باقی اعمال کے لیے، باقی عبادات کے لیے ٹائم مقرر ہے، لیکن درود شریف کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، اور کسی عمل کے ساتھ درود شریف خاص نہیں ہے۔ جب دل چاہے، جب جی چاہے، جب انسان پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، اور جس وقت حضور علیہ الصلاۃ کے اوپر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اگر دور سے درود شریف پڑھے گا تو فرشتے حضور علیہ الصلاۃ کے تک اس درود شریف کو پہنچا دیتے ہیں، اور جو حضور علیہ الصلاۃ کے قبر مبارک پر جا کے پڑھے گا تو حضور علیہ الصلاۃ خود سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود شریف نہ پڑھے، حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ وہ بندہ جنت کے راستے کو بھول چکا ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ حضور علیہ الصلاۃ کے اوپر درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔
اتنا خاص عمل ہے اور اتنا اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ عمل ہے درود شریف کہ اللہ رب العزت بھی یہ عمل کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے فرشتے بھی عمل کرتے ہیں۔ باقی بات یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا انسانوں کا پڑھنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا پڑھنا یہ سمجھ نہیں آتا، تو اس کا علماء کرام نے مطلب یہ لکھا ہے کہ صلاۃ کئی معنوں میں آتا ہے کہ اس کی نسبت کرنے کی وجہ سے صلاۃ کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس طرح صلاۃ کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلاۃ اللہ رب العزت کی طرف اگر صلاۃ کی نسبت ہو تو اس کا معنی ہوگا رحمت بھیجنا، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں، اور اگر فرشتوں کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ فرشتے اللہ رب العزت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر رحمت بھیجنے کی دعا مانگتے ہیں، اور دعا مانگتے ہیں فرشتے۔ اسی طرح انسانوں کی طرف صلاۃ کی نسبت ہو تو معنی چینج ہو جاتا ہے نسبت کی وجہ سے۔ اور بندہ جب دعا مانگتا ہے اور دعا کے اندر بھی اول اور آخر میں درود شریف پڑھنی چاہیے، اور درود شریف پڑھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک بندے کی دعا معلق رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان، مطلب آسمان اور زمین کے درمیان دعا لٹکی رہتی ہے جب تک بندہ اس دعا کے آخر اور اول اور آخر میں درود شریف نہیں پڑھتا۔ جب بندہ اول اور آخر میں درود شریف نہیں پڑھتا تو اس کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، اور جب اول اور آخر میں درود شریف پڑھے گا تو وہ فوراً دعا آسمانوں کے اوپر چلی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا عمل ہے، اتنا اہم عمل ہے جس کو اللہ رب العزت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بندوں کو بھی حکم دیا ہے، مومنوں کو بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی میرے حبیب کے اوپر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود شریف بھیجو۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا جائے، اگر بار بار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کسی مجلس کے اندر تذکرہ کیا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے، تو وہیں پر اگر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دے تو پھر اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر بار بار پڑھتا رہے گا تو پھر بھی اس کے لیے اور بہتر ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ زندگی کے اندر، ساری زندگی کے اندر بندے کے اوپر ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ ایسا اہم عمل ہے اور ایسا بہترین عمل ہے، اس بہترین عمل کو ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔